بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوری، اور آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک بہت زبردست اور دلچسپ ویڈیو۔ تم نے دیکھ کر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کر دوں کہ آپ لوگوں نے ہو سکتے بچپن میں سنا ہو، جو ہمارے عمر کے لوگ ہیں تقریباً 25 اور 30 سال کے درمیان والے، اور ویسے بھی لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ ہم سنتے تھے نا، اور جب ہمارے زمانے میں پہلے جب موبائل آئے تھے، اور موبائلوں میں جب فنی میسیجز ہوا کرتے تھے، اس میں ایک میسیج تھا جو کہ بہت لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے تھے، اور اس پہ ہنسی مذاق بنایا کرتے تھے کہ چین والے کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہی اچھا، اور امریکہ والے کہتے ہیں، برطانیہ والے، یورپ کنٹریز والے بچے دو ہی اچھے، اور انڈیا والے کہتے ہیں بچے تین چار ہی اچھے، اور پاکستانی کہتے ہیں یہ جذبہ جنوں تو ہمت نہار۔ اسے ہم مذاق سمجھتے ہیں یار، اگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہے، تو ایک ثواب کا کام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں تم لوگوں کی کثرت کی تعداد کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا۔ اور اگر آپ لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ ایک کافروں کی چال ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کو گھٹاؤ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند فرماتے ہیں کہ ان کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بڑھے اور زیادہ بڑھے۔ اس لیے تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کے بارے میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو زیادہ تر بہت شادیاں کر رکھی ہوئی تھی، اور ان کی بہت سی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں بہت برکت ڈالی۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مولانا صاحب کو سنتے ہیں، بہت ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی گپ شپ لگائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ تم بھوک کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کنجوسی کی وجہ سے کیسے پالوں گا، کیا کروں گا، اب وہ اس وجہ سے 2 بچوں سے اوپر حضرت جا ہی نہیں رہے، حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ آج انگریز معاشرہ پریشان ہے کہ ان کی عورتوں کی فرٹیلٹی 1.25 بچہ ہے، انگریزوں کی ماں باپ مر جاتے ہیں، ان سے جو پیدا ہوتا ہے وہ 1 یا 1.25 بچہ، مسلمانوں کی فرٹیلٹی 2.25 بچے ہے۔ تو یہ پریشان ہے انگریز کہ بھئی پاکستانی اور مسلمان ممالک کو بولو اپنے بچے پیدا کرنا کم کرے، بچے 2 ہی اچھے، 1 اچھا، اس طرح کے پیغامات وہاں سے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، ہمارے یہاں بچوں کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، خاندانی نظام کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ ان مسلمانوں کو موٹیویٹ کرو کہ کم بچے رکھو، حالانکہ شریعت پسند کرتی ہے۔ آپ صحابہ کے بچے دیکھیں، لسٹیں ختم نہیں ہوتی ہیں، 4 شادیاں ہیں صحابہ کی اور بچے ہی بچے ہیں۔ ہاں کسی کو نہیں ہو رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے میں کھانا کیسے دوں گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق اس کی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کا رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو اس طرح سے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ کوئی میڈیکل وجہ ہے یا کوئی اور شرعی ریزن ہے اس کی وجہ سے بچوں کو روکا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن صرف خوراک کی تنگی، میری تنخواہ 30,000 ہے تو میں 1 بچہ افورڈ کر سکتا ہوں، اب بیگم کی عمر نکلے جا رہی ہے، 45 سال میں حضرت کو شوق ہوا 40 سال میں کہ اب دوسرا بچہ کرتے ہیں، اب وہ دوسرا بچہ بعض اوقات معذور ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ایج نکلتی ہے عورت کی فرٹیلٹی اسی طرح ڈیمیج ہوتی رہتی ہے، ڈیمینشنگ چلتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے۔ شروع میں ان کا دل نہیں کر رہا تھا، بعد میں اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ اب تم کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے فتاوی ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب شروع میں 10 سال تو چونکہ ہم یہ کر رہے تھے، ہم فلانا کر رہے تھے، ہم بزنس کر رہے تھے، ہم بیزی تھے تو بچے نہیں کیے، اب بچے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو نہیں رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تم نے 10 سال تک اللہ کی آنے والی نعمت کو دھتکارا، میرا آفس، میرا فلانا، بھائی فیملی میں جو سکون ہے، بچوں کے ہونے میں جو سکون ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ خوشیاں آپ کو نہیں دے سکتی ہے۔ بڑی نوکری میں سیٹ کی 10 گالیاں بھی کھانی پڑ رہی ہوتی ہیں، اتنی مہنگی نوکریاں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں، میں تو جانتا ہوں بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے، روز سیٹ سے 4 گالیاں کھا کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یار کیسی خطرناک جاب ہے، کروڑوں روپے کی پیمنٹیں ان کے سائن پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر وقت پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک غلط سائن کیا تو سیٹ الٹا لٹکا دے گا مجھے، اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بڑی نوکریاں ٹھیک ہے، لیکن اصل خوشی آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ ہاں تو دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کے دماغ کھل گئے ہوں گے،
دماغ اپنی جگہ پر جا چکا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بچے تو ہی اچھے. ہم جب بچے ہوتے تھے ہم خود تو مجھے یاد ہے ہم صرف پی ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اس پہ ہمیشہ یہ کلپس لگائے ہوتے تھے بچے دو ہی اچھے, بچوں میں 3 سال کا وقفہ, منصوبہ بندی اور وغیرہ. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جیسے جیسے بڑھتے گئے تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہوا. لیکن اصل بات اب سمجھ آیا کیونکہ ہماری پی ٹی وی والی چینل والی تو تھی امریکہ کی غلام, اور وہ تو یہی بات چلایا کرتی تھی جس میں مسلمانوں کو نقصان ہو. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت معلومات فراہم ہو چکی ہوں گی. تو میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا, اور میرے اس چینل شاہ زیب خان کسوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں. میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے اور مجھے سپورٹ کریں. اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں گی. انشاءاللہ کل کسی اچھے سے ویڈیو میں پھر ملنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. والسلام.